مرکب غیر مفید، نہ ہی اس بات کے اندر کوئی طلب پائی جائے۔ پھر مرکب غیر مفید کی 3 اقسام بیان کی گئی ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے مرکب اضافی۔ مرکب اضافی کو آج ہم سمجھتے ہیں۔ مرکب اضافی یہ ہوتا ہے جس میں ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کر دی جائے۔ مرکب اضافی جس میں ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کر دی جائے، جیسے بالفرض زید کا غلام، زید کا غلام، اس میں غلام جو ہے نا اس کی نسبت زید کی طرف کر دی گئی ہے۔ دیکھیں نا، زید کا غلام، اس میں زید کا تعارف کروایا گیا یا غلام کا تعارف ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ زید کا غلام ہے، غلام کا تعارف ہے۔ زید معلوم ہے، اس زید کی وجہ سے تعارف کروایا غلام کا۔ ایک اسم کی نسبت دوسری اسم کی طرف کی جائے، فاروق صاحب یہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ تو اس میں ہم کہیں گے غلام کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے، اس غلام کو ہم کہیں گے مضاف۔ جس کی نسبت کی جائے، مضاف میننگ جس کی نسبت کی جائے وہ مضاف ہے، اور زید کہلائے گا مضاف الیہ۔ جس کی طرف نسبت کی جائے، غلام مضاف جس کی نسبت کی جائے، اور زید مضاف الیہ ہے کہ اس کی طرف نسبت کی گئی ہے۔ لغوی معنی ہی تو بتا رہا ہوں نا، یہ لغوی معنی ہے اس کے، جس کی نسبت کی جائے، جس کی طرف نسبت کی جائے۔ عربی کے اندر ہم بناتے ہیں اسے غلام زیدن، زید کا غلام، غلام مضاف تھا، زید مضاف الیہ تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ عربی کے اندر کیا ہوا ہے، یہ جو غلام مضاف تھا نا یہ پہلے نمبر پہ چلا گیا، اور جو مضاف الیہ تھا یہ دوسرے نمبر پہ چلا گیا۔ ایسے ہوا ہے نا، ترتیب الٹ گئی۔ تو عربی کے اندر مضاف پہلے ہوتا ہے، اردو میں مضاف بعد میں ہوتا ہے۔ اور عربی میں مضاف الیہ بعد میں ہوتا ہے، اردو میں مضاف الیہ پہلے ہوتا ہے۔ یہ دونوں زبانوں کے اندر فرق ہے۔ صحیح ہے جہانگیر صاحب؟ مضاف
مضاف الیہ کا ترجمہ کرتے ہوئے، اب آپ کو ترجمے کا اندازہ ہو گیا ہوگا ترجمہ کیسے ہونا ہے۔ اب اگر یہ عربی ہے غلام زیدن، اس کا ہم نے ترجمہ کرنا ہو تو کیا کریں گے؟ مضاف الیہ کو پہلے لکھ لیں گے، مضاف کو بعد میں لکھ لیں گے، جیسے زید اور غلام الٹ کر دیا دونوں کا، اور مضاف الیہ کے درمیان کا کے کی میں سے کچھ لگا دیں گے، جیسے زید کا غلام۔ صحیح ہے؟ یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں جہانگیر صاحب، جتنی بات ہوئی اب بھی اتنی آ گئی سمجھ کہ اردو ترجمہ کرتے ہوئے مضاف الیہ پہلے آ جائے گا زید، اور مضاف جو تھا وہ دوسرے نمبر پہ چلا جائے گا زید غلام، درمیان میں کا کے کی میں سے کچھ لگا دیں، زید کا غلام۔ اسی طرح دارو بکرن، دار کیا ہے؟ دار مانا گھر، مضاف ہوگا یا مضاف الیہ ہوگا؟ میں نے عربی کا لکھا ہے دارو بکرن، عربی کا، یہ عربی کا، عربی کا ہے، اردو نہیں ہے۔ عربی میں مضاف پہلے آئے گا، یہ مضاف ہے، اور بکرن کیا ہوگا؟ جہانگیر صاحب یہ ہوگا مضاف الیہ۔ اب ترجمہ کیا ہم کریں گے؟ ترجمہ کرتے ہوئے مضاف الیہ کو پہلے لے آئیں گے بکر، اور مضاف کو بعد میں لے جائیں گے دار۔ دار کا معنی ہوتا ہے گھر، اب اس درمیان میں کا کے کی میں سے کوئی مناسب وہ لگا دیں، یہاں ہم کا لگا دیتے ہیں، بکر کا گھر۔ صحیح ہو گیا؟ سمجھ آ گئی یہ چیز بھی؟ یہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی۔ مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی۔ جی سمجھ آ گئی بات؟ مرکب اضافی ہو گیا، اس کا ترجمہ بھی ہو گیا۔ اب ان کا ہم اعراب کر لیتے ہیں۔ کیا ایڈ کیا تھا ظفر صاحب؟ بس اس کے درمیان میں ہم نے لگانا ہے، اس کا کوئی نام تو نہیں ہے، کا کے کی میں سے کچھ لگائیں گے بس۔ مضاف کا اعراب بدلتا رہتا ہے، مضاف الیہ ہمیشہ مکسور ہوگا، مجرور ہوگا، جو بھی کہہ لیں، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا، یعنی اس کے نیچے زیر ہوگی۔
بات آ گئی سمجھ؟ دو زیر کا آنا ضروری نہیں ہوتا، اگر الف لام آ جائے گا پھر تو ایک زیر آئے گا نا، بہرحال یہ مجرور ہوگا. جی ہاں، آخری لفظ ہی ہوتا ہے نا. آخری حرف بکرن، آخری حرف جو رہا ہے نا یہ مکسور ہوگا، یہ مجرور ہوگا. غلام و زیدن میں آپ دیکھیں زیدن مجرور ہے تو یہ مجرور ہوگا. چلیں، اب یہ جو مرکب اضافی ہوتا ہے نا یہ پورا جملہ نہیں ہوتا، یہ جملے کا جز بنتا ہے. مبتدا بن جائے گا، کبھی خبر بن جائے گا، کبھی فاعل بن جائے گا، کبھی مفعول بن جائے گا. یہ ایک حصہ بنتا ہے جملے کا، پورا جملہ نہیں ہوتا یہ. اب دیکھیں یہ ادھورا جملہ ہے، زید کا غلام، یہ نامکمل جملہ ہے، غیر مفید ہے، سننے والے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس سے. زید کا غلام ہے نہیں ہے، کوئی بات مکمل نہیں ہے. زارابا غلام زیدن، کیا ترجمہ کریں گے؟ زارابا مانا مارا تھا، آگے غلام زیدن کا ترجمہ نکال لیں. زید کے غلام نے مارا تھا، زید کے غلام نے. اب یہاں پہ آپ ترکیب دیکھیں، زارابا فعل، غلام مضاف، نوٹ کر رہے ہیں ایک ترکیب، زیدن مضاف ہے. ماؤس سے لکھ رہا ہوں پتہ نہیں کیسا لکھا جا رہا ہے. مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی جو کہ بعد میں بن گیا فاعل. اب فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ. ترکیب نوٹ کر لی. ضربہ فعل، غلام مضاف، زیدن مضاف الیہ. فخر اللہ صاحب، تو مضاف مضاف الیہ مل کر کے فاعل، فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اب اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو غلامو ہے نا، مضاف کا میں نے بتایا کہ اعراب بدلتا رہے گا. یہاں پہ چونکہ یہ اچھا فاعل مفعول وغیرہ کے ذریعے جو اعراب بدلتا ہے نا وہ مضاف کا بدلہ کرے گا، مضاف الیہ کا اعراب کبھی بھی نہیں بدلے گا. مضاف کا اعراب بدلے گا. فاعل ہو گیا اس لیے غلامو ہے، زیدن اسی طرح ہی رہے گا. اب ہم دوسری مثال لے لیتے ہیں جہاں اسی مضاف کا اعراب بدلے گا، مضاف الیہ کا نہیں بدلے گا. مضاف الیہ ہمیشہ کے لیے مجرور ہے. اب اگلی مثال ہم بنا لیتے ہیں. مثال ہم یہیں پہ اس پہ زبر کر دیتے ہیں،
یہاں پہ ہم بکرن کا لفظ نکال لیتے ہیں. ضرب بکرن غلام زیدن. ترجمہ کیسے ہوگا؟ ضرب بکرن، توجہ کریں، مارا تھا بکر نے، مارا تھا. آپ توڑ توڑ کے ترجمہ کریں، پریشان تو ہونا نہیں. مارا تھا بکر نے، یہ بکر تک کا ترجمہ ہو گیا. آگے غلام زیدن آپ کو ابھی نہیں آ رہا، اس کو ویسے ہی لکھ لیں، سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں. آپ کہیں جی مارا تھا بکر نے غلام زیدن، تو یہ غلام زیدن مفعول بنے گا نا؟ دکھائی نہیں دے رہا، بورڈ تو ہے ہی نہیں، میں پینٹ یوز کر رہا ہوں. غلام زیدن چونکہ مفعول بنے گا تو مفعول کا ترجمہ کرتے ہوئے اینڈ پہ ہم نے کو لگانا ہوتا ہے. تو مارا تھا زید نے غلام زیدن کو. اب غلام زید کا ترجمہ اتاریں، کیا ہوگا ترجمہ؟ زید کے غلام کو. اب ترجمہ جڑ جائے گا، مارا تھا بکر نے زید کے غلام کو. ترجمہ نوٹ کر لیا؟ مارا تھا بکر نے زید کے غلام کو. ضربہ فعل ترکیب کریں جی آپ. ضربہ فعل بکرن کیا بنے گا؟ فاعل. شیخ رغبت اللہ صاحب یہ کوئی نئے ہیں؟ کیوں رغبت اللہ صاحب؟ بکرن فاعل، غلام مضاف، زیدن مضاف الیہ. مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی جو کہ مفعول بنا. ماشاء اللہ مدثر اعوان صاحب. پھر فعل فاعل اور مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. ماشاء اللہ مدثر صاحب بڑے تیز ہیں. ضربہ فعل یہ اوپر مدثر صاحب نے لکھی ہے نا، نور صاحب. ضربہ فعل، بکرن فاعل، غلام مضاف، زیدن مضاف الیہ. مضاف مضاف الیہ مل کر کے مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور کوئی مثال؟ اب اور مثال بناتے ہیں جی. یہاں پہ دیکھ رہے ہیں مفعول بنا ہے تو صرف غلام کا اعراب چینج ہوا ہے. مثال ہے وہی ہم مثال لیتے ہیں. یہ کیا ہوا؟ کیا ہو گیا؟ غلام کیوں نہیں چل رہا؟
کلر بلیک، اب صحیح ہو گیا. کلر بلیک کیا، یہ اتنا سائز اس کا چھوٹا ہو گیا سائز. چلیں اب چل گیا کام. غلام زیدن قائم. اب یہاں پہ کیسے ترکیب ہوگی؟ غلام زیدن قائم. جملے کی ابتدا کس چیز سے ہو گئی؟ اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ جو مضاف ہوا کرے گا نا وہ اسم ہوا کرے گا. فعل مضاف نہیں ہوتا نہ حرف مضاف ہوتا ہے. پوائنٹ نوٹ کر لیں، مضاف ہونا اسم کی علامت ہے، فعل اور حرف مضاف نہیں ہوتے. اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ غلام یہ اسم سے جملے کی ابتدا ہوئی ہے، جملہ اسمیہ بننا ہے، لہٰذا ہمیں مبتدا خبر بنانا ہوگا. تو غلام و زیدن کی ہم ترکیب کریں گے زید مضاف، غلام مضاف. ٹھیک ہے جی صداقت شاہ صاحب. زیدن مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مبتدا، یہ نوٹ کریں ساری. قائم خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. ترجمہ کیا ہوگا؟ زید کا غلام کھڑا ہے، آخر پہ ہے لگ جائے گا. زید کا غلام کھڑا ہے. اور مثال، شریبت، اوہو سوری میں کوئی اور مثالیں دینے لگ گیا موصوف صفت کی. میں اور مثالیں تلاش کر لوں. کہاں چلی گئی مثالیں؟ میرے پاس رکھی ہوئی تھیں کہیں. شارب الولد ماء البئر، شارب الولد ماء البئر. شارب الولد ماء البئر، کیسے ہوگی ترکیب؟ ترجمہ پہلے دیکھیں. شاربہ پیا، ولد بچے نے. سکرین نہیں آ رہی اب؟ میری طرف سے تو جا رہی ہے آپ لوگوں کی طرف. یہ ترکیب لکھی ہوئی نہیں نظر آ رہی؟ آ رہی ہے. آپ ویسے لکھ لیں ایوب صاحب، کاپی پہ لکھ لیں ویسے. جہانگیر صاحب، اچھا صداقت صاحب کی طرف نہیں جا رہی. شارب الولد ویسے آپ نوٹ کر لیں، ماء البئر.
چلیں ادھر چیٹ میں ہی کوئی لکھ دے. ان کی طرف نہیں جا رہی, پتہ نہیں کیوں نہیں جا رہی. دوبارہ شیئر کرتا ہوں. اب آ رہی ہے؟ بئر کا معنی ہے کنواں. بچے نے پیا ماء البئری کنویں کے پانی کو. یوں ترجمہ بنے گا, بچے نے پیا ماء البئری کنویں کے پانی کو. شاربہ فعل. ماشاء اللہ مدثر صاحب. شاربہ فعل. الولد انعام صاحب کیا بنے گا؟ امجد حسین صاحب الولد کیا بنے گا؟ لو جی سکرین لگتا ہے اب چلی گئی آپ لوگوں کی طرف سے. اب سسٹم نہیں بند کر دی سکرین. اب چلیں اب ہو گئی, شکر ہے. اور الولد فاعل, ماء مضاف, البئری مضاف الیہ, مضاف الیہ مل کر کے مفعول. فعل فاعل اور مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. نوٹ کر رہے ہیں نا؟ یہ آپ لوگوں نے بعد میں انہی مثالوں پہ پریکٹس کیا کرنی ہے, اس لیے آپ نوٹ کریں ان مثالوں کو. ڈیٹیل بھلے ہر ایک کی نہ لکھیں, جن کو آئیڈیا ہو گیا بس یہ مثال نوٹ کر لیا کریں. فتح الخادم باب الغرفۃ. فتح الخادم باب الغرفۃ. اب دیکھ رہے ہیں کہ خادموں کے اوپر میں نے پیش کیوں لگائی ہے, اور ادھر با کے اوپر زبر کیوں لگائی ہے, اور الغرفتی کے نیچے میں نے زیر کیوں لگائی ہے. ایک اور بات یہ بھی نوٹ کریں کہ مضاف پر مضاف جو ہوتا ہے اس پر الف لام اور تنوین نہیں آ سکتا, یہ بھی نوٹ کریں. مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں آ سکتی. اب با ہی پڑھ سکتے ہیں, با بند تو نہیں پڑھ سکتے کیونکہ تنوین آ نہیں سکتی. باب الغرفاتی, اور الغرفاتی چونکہ الف لام آ گیا اس لیے تی پڑھا ہم نے. تو فتح فعل, الخادم فاعل, بابا مضاف, الغرفاتی مضاف الیہ. جی ہاں انعام صاحب, مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول بہ. فعل فاعل اور مفعول بہ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. دخلت حدیقۃ خالد, یا آسان کر لیں دخلت دار زید. دخلت دار زید.
دخلت جی. الخادم فاعل بنا تھا نا. فاتح فعل، الخادم فاعل. باب الغرفہ، غرفہ کہتے ہیں دروازے کو، کمرے کو، کمرے کے دروازے کو کھولا. جی دخل تو کریں جی. جہانگیر صاحب نے کیا، ماضی ہے. کاشف محمود صاحب یہ کون سا صیغہ ہے دخل تو؟ صیغہ واحد متکلم، فعل ماضی معلوم. فاعل کیا ہوگا؟ ادریس زمان سے. فاعل کیا ہوگا؟ تو ضمیر فاعل ہوگی. اور دارا کیا بنا؟ مضاف. زیدن مضاف الیہ. مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول بھی. فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. میں داخل ہوا زید کے گھر کو، لیکن کو کا معنی اتنا مزہ نہیں دے رہا، تو آپ میں کہہ لیں میں داخل ہوا زید کے گھر میں. اچھا جی، ادریس صاحب موبائل سے کلاس لیتے ہیں. اچھا اچھا اچھا، صحیح ہے جی ادریس زمان صاحب. ہاں جی عمران صاحب، دخلت فعل بھی ہے اور تو ضمیر فاعل بھی ہے، فعلت کی طرح. غصن الشجرۃ طویلۃ. جی ہاں شہر یار صاحب، اس کا معنی میں ہوتا ہے. دخلت میں داخل ہوا. غصن الشجرۃ، غصن کہتے ہیں شاخ کو، ٹہنی. درخت کی ٹہنی طویل ہے، لمبی ہے. ادریس زمان صاحب کی طرف نہیں جا رہی سکرین، پتہ نہیں کیوں. آپ ویسے نوٹ کر لیں، غصن الشجرۃ طویلۃ. غصن و مضاف. جی کیسے ترکیب ہوگی؟ امین کاملے صاحب، امجد حسین صاحب، امجد حسین صاحب بزی ہوں گے. غصن و مضاف، الشجرۃ مضاف الیہ. مضاف مضاف الیہ مل کر کے مبتدا اور طویلۃ خبر. مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ.
اگلی ترکیب لکھیں ارض اللہ واسعۃ. ماشاء اللہ مدثر ابان صاحب. ارض اللہ واسعۃ. جی صداقت شاہ صاحب کر سکیں گے؟ ارض اللہ واسعۃ. محمد طارق صاحب ترجمہ کریں تو اب ارض اللہ واسعۃ کا. جی اللہ کی زمین وسیع ہے. ارض مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ. مضاف الیہ مل کے مبتدا. ارض واسعۃ خبر، مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ. بہت ہیں مثالیں، تنگ تو نہیں ہو رہے؟ اور مثالیں دیں. القرآن کتاب اللہ. کتاب اللہ. قرآن اللہ کی کتاب ہے. القرآن کیا بنے گا ترکیب میں؟ مبتدا، کتاب مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ. مضاف الیہ مل کر کے خبر، مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ. یفرح الناس یوم العید. یفرح خوش ہوتے ہیں لوگ. یوم العید. یفرح کون سا فعل ہے؟ اور فاعل کیا بنے گا؟ الناس. اور یوم مضاف، علیدی مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کے مفعول، فعل فاعل مفعول مل کے جملہ فعلیہ خبریہ.
سمعت صوتن، میں نے سنا آواز کو. چلیں یہ سمپل مثال بن جائے گی، مضاف والی نہیں ہے. سمعت صوت البرق کہہ لیں، بجلی کی آواز کو، اب مضاف الیہ بن جائیں گے. سمعت کیا ہوگا؟ فعل ہوگا، تو ضمیر فاعل ہوگا. صوتا مضاف، البرقی مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مفعول. فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ. جی کوئی سوال ہے اب آپ لوگوں کا؟ تو مضاف الیہ ہم نے یہ پڑھا کہ ایک لفظ اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف ہوتی ہے، اور مضاف الیہ کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ ہوتا ہے کہ اردو کے اندر مضاف الیہ کو پہلے لے آتے ہیں، مضاف کو بعد میں، اور درمیان میں کا کے کی میں سے کچھ استعمال کرتے ہیں. اور اعراب کے حوالے سے ہم نے پڑھا کہ مضاف کا اعراب بدلتا رہ جاتا ہے، اور مضاف الیہ پر ہمیشہ جر ہی رہتا ہے، وہ مجرور ہی ہوتا ہے. اب کتاب دیکھ لیتے ہیں. اب کتاب شیئر نہیں ہو رہی. اب ہو گئی. اب کتاب میں دیکھیں جی، مرکب اضافی کی تعریف. مرکب اضافی وہ ہے جس میں ایک اسم کی اضافت یعنی نسبت دوسرے اسم کی طرف ہو. جس کی اضافت ہوتی ہے اس کو مضاف، اور جس کی طرف اضافت ہوتی ہے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں. جیسے غلام زیدن میں غلام کی اضافت زید کی طرف ہو رہی ہے تو غلام مضاف ہے اور زیدن مضاف الیہ. چلیں جی، پہنچ گئے گھر. جی اب کوئی سوالات ہیں تو کریں یا نہیں ہے؟ جی کیا ٹائپ ہو رہا ہے؟ چلیں جی ماشاءاللہ. مدثر اوان صاحب بھی سمجھ گئے، اور سجاد احمد صاحب آپ سمجھ گئے، نور ولی خان صاحب. اب آپ نے دیکھا کہ مضاف الیہ جو ہے مرکب اضافی ہے، یہ پورا جملہ نہیں کہیں بھی بنا. مبتدا بنا ہے، کہیں خبر بنا ہے، کہیں فاعل بنا ہے، کہیں مفعول بنا ہے. فعل ہے یا شروع میں مبتدا ہے؟ فعل ہوگا تو فعل کے تو گردانے آپ پڑھ رہے ہیں نا، تو انہی میں سے کوئی لفظ آ جائے گا. اور اسم ہوگا تو اسم کی علامات ہیں جو میں نے بتائی ہیں، کچھ اور بھی آگے آ جائیں گی تو اس سے ہم سمجھ لیں گے کیا چیز ہے یہ. مرکب اضافی فعل، یہ فعل نہیں بنتا
کیونکہ اس کے اندر اسم ہوتا ہے نا، مرکب اضافی کے اندر پہلا اسم ہوتا ہے، تو اس لیے یہ فعل نہیں بنے گا، فاعل بن جائے گا، مفعول بن جائے گا، مبتدا بنے گا، خبر بنے گا۔ مرکب اضافی فعل نہیں بنے گا۔ اور جی مضاف مضاف الیہ مل کے ہمیشہ مفعول بھی بنے گا۔ نور ولی خان صاحب یہ تو سوال رہتا ہی نہیں تھا، میں نے اتنی مثالیں دیں، کہیں پہ مضاف مضاف الیہ جو مرکب اضافی ہے وہ مبتدا بنا ہے جیسے غصن الشجر طویلتم، کہیں پہ وہ خبر بنا ہے جیسے القرآن کتاب اللہ، کہیں پہ وہ فاعل بنا ہے جیسے ضرب غلام زیدن، کہیں پہ وہ مفعول بنا ہے ضرب بکر غلام زیدن۔ نور ولی خان صاحب ساری مثالیں میں نے دکھا دیں۔ جی سید ظفر صاحب، امجد حسین صاحب، صداقت حسین صاحب ہیں، چلے گئے۔ آپ لوگ ریسٹ کر لیں۔ فائدہ اسے حاصل نہ ہو، یہ ہوتا ہے مرکب غیر مفید۔